بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، کہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، زور سے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ایک ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ ابو جہل نے 80 سال کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہوا ہے، مار رہا ہے۔ بوڑھی عورت ہے، تشدد کر رہا ہے، بڑے بڑے چودھری ساتھ میں، سمیہ کو مارو۔ پانی کا ڈول منگوایا گیا تو 80 سال کا بندہ تو ویسے ہی بہت ضعیف ہو جاتا ہے، تو اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے کے اوپر ابو جہل نے ہاتھ رکھ لیا پانی میں ڈبو کر۔ جب یقین ہو گیا کہ جان نکل گئی ہوگی اس کی، تو جب ہاتھ اٹھایا زندہ تھیں، سر پانی سے نکالا، فرمایا اللہ الصمد۔ ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی۔ فرمانے لگی کہ اگر تم میری بوٹیاں کتوں سے نچوا دے، تب بھی ان رگوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت داخل ہو چکی، ان کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ زمین و آسمان نے دیکھا ظلم کی انتہا کی گئی، 2 طاقتور اونٹ منگوائے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پیر الگ الگ اونٹوں سے باندھے گئے، مختلف سمت دوڑایا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہڈیاں علیحدہ ہو گئیں گوشت سے۔ مسلمہ بن کذاب اپنے دربار میں بیٹھا ہوا سیدنا حبیب بن زید کو بار بار مجبور کرتا ہے کہ نعوذ باللہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہو یا ان کے حق میں کہو، مجھے بتاؤ۔ تو فرماتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں تو اپنے نبی کے خاتم النبیین ہونے کی گواہی دیتا ہوں، میں تو لبیک کہتا ہوں بار بار کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ ظالم کذاب کو غصہ آیا، جلاد کو کہنے لگا حبیب بن زید کے دونوں ہاتھ کاٹو۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے جب، تو پھر پوچھتا ہے کہ اب بتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ فرمایا تیری غلط فہمی ہے، محمد رسول اللہ کائنات بننے سے پہلے بھی اللہ کے رسول تھے، قیامت آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول رہیں گے، کائنات بننے سے پہلے بھی وہی خاتم النبیین تھے، قیامت آنے کے بعد بھی وہی رہیں گے۔ کہنے لگا اچھا مجھے نہیں مانتا؟
پھر جلاد کو حکم دیا، کہتا دونوں بازو کونیوں سے کاٹ دو۔ پھر بازو کونیوں سے کاٹے گئے۔ سیدنا حبیب بن زید کی عزم میں، استقامت میں کوئی فرق نہیں آئی۔ پھر کہنے لگا اچھا پیروں کی انگلیاں کاٹو۔ پھر پاؤں کٹوائے کلاڑے کے ساتھ، گر گئے فرش کے اوپر۔ کہنے لگا اب بتا کیا خیال ہے؟ وہ فرمایا جس نے کالی کملی والے محمد رسول اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ اپنے آقا سے غداری نہیں کر سکتا۔ پھر دونوں بازو کندھوں سے کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے۔ پوری طاقت سے جب جسم کے تمام اعضاء کٹتے رہے تو آخر مجبور ہو گیا۔ بادشاہ کہتا ہے اس کی گردن اتارو۔ فرمایا جب تک گردن نہیں اترتی تب تک اس زبان سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی آتا رہے گا۔ ام عمارہ یمامہ پہنچ گئی رضی اللہ تعالی عنہ کذاب کے خلاف، جبکہ وہ خاتون احد ہیں۔ عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں اب بتا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہی خیال ہے کہ جو بلال نے کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا ایمان والا وہ ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے تن من دھن سے زیادہ، فرمایا جو محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے وہی تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا۔ گزشتہ جمعے کو پورے ملک میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن رانچی کے مدثر شہید کی والدہ نے جو بات کہی، 250 کروڑ مسلمانوں کی ترجمانی ہے پوری دنیا کے۔ بڑے بڑے مولوی 10 گھنٹے تقریر کر کے یہ بات نہیں بتا سکتے۔ شیخ الحدیث 50 سال لگے رہے، ان کی گفتگو میں وہ مقام نہیں آ سکتا جو ایک شہید کی ماں نے کہا ہے بات کو۔ بڑے بڑے مفسر لگے رہے، پریس کانفرنسیں ہو جائیں، بڑے بڑے اجلاس ہو جائیں، لیکن اس کی والدہ نے، ہم سوچا کرتے تھے کہ ایسا تو بہت پہلے ہوا کرتا تھا، اس کی والدہ نے کہا کہ مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ میرا بیٹا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے قربان ہوا ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ پورے ملک میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن ایک ماں نے 1450 سال کے بعد جو گنبد خضرا سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے، جس کو دنیاوی لحاظ سے اسلام نے نہ کوئی مکان دیا، نہ کوٹھی دی، نہ بنگلہ دیا، نہ عیش و عشرت کی زندگی دی ہے، گھٹی میں پلایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہی دنیا میں رہنے کا محور ہیں۔ اس گھٹی کا اثر ہے کہ آج بھی ایک ماں جو ہے وہ پریشانی کے اندر، دکھ کے اندر، تکلیف کے اندر اگر کسی پر درود بھیجتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اکثر میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کیوں بات کرتا ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی دنیا میں ایسی شخصیت ہیں جو انسانوں میں برابری کی بات کرتے ہیں،
جو چھوا چھوت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، جو کالے اور گورے کی برابری کی بات کرتے ہیں، جو امیر اور غریب کو ایک صف میں کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، جو تمام ذات اور برادریوں کے بندھن کو توڑ کے انسانیت میں پیار اور محبت کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، ایسی اگر کوئی ذات کائنات میں ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس نے گستاخی کی، ابھی تک حکومت نے کوئی بڑی کارروائی نہیں کی، لیکن گودی میڈیا پرامن دھرنا دینے والوں کو ایسے پیش کر رہا تھا، ایسے دھمکیاں دے رہا ہے جیسے ہم اس ملک میں کرایہ دار ہیں، ہم نے قربانی دی ہے، تاریخ اٹھاؤ، ہمارا خون شامل ہے وطن کی مٹی میں، ہم نے نہیں تمہیں کہا کہ پاکستان بناؤ، آؤ اگر آج بھی ہمت ہے ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، واپس اس ملک کو واپس شامل کرتے ہیں ادھر، ہمیں ان کے نام کا تانا نہ دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے ہمیں کسی باہر کے ملک کی نہ پہلے ضرورت تھی، نہ آج ضرورت ہے، نہ قیامت تک ضرورت رہے گی ہمیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان سب باتوں سے اوپر ہے۔ تمام تکلیفیں اہل اسلام برداشت کر سکتے ہیں، اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبیاں برداشت نہیں ہیں۔ ہم بار بار ملک کی عدلیہ کو، ملک کے حکمرانوں کو بار بار تمام مسلمان لیڈران گزارش کرتے ہیں کہ قانون کو چاہیے کہ اپنا کام انصاف کے ساتھ کرے، انصاف کا قتل نہ کیا جائے۔ گزشتہ 2 دن سے اگنی ویر کے نام سے پورے ملک کے اندر جو لوگ بدماشی کر رہے ہیں، اب وہاں بلڈوزر نہیں چلے گا، وہاں کوئی گرفتاری نہیں ہے، کوئی پکڑا نہیں جائے گا۔ جب تک آپ انصاف کو قائم نہیں کریں گے امن قائم نہیں ہوگا، انصاف کو قائم کریں گے تو امن قائم ہوگا، اور امن پھر تمام اقوام کے اندر جاتا ہے، پھر کسی ایک کے اندر نہیں جایا کرتا۔ اور میں مسلمان لیڈران کو بھی کہتا ہوں کہ جمعے کے دن کس بات کا احتجاج ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں جمعے کی محتاج ہیں؟ یا پھر تمہاری قیادت میں کچھ کمی ہے کہ بس جو بھی اعلان کریں گے، جو بھی احتجاج کریں گے جمعے والے دن ہی کریں گے؟ کیوں بھائی؟ کیا تم اتنے سالوں سے، پچھلے 70 سالوں کے ساتھ یہ کہتے ہو کہ ہم اس قوم کے لیڈر ہیں، ہم اس قوم کے قائد ہیں، تو یہ جمعے والے دن ہی نمازی صرف تمہیں نظر آتے ہیں اس کام کے لیے؟ میرے والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے انتقال کو آج 8-9 مہینے ہو گئے، فرمایا کرتے تھے بھی جمعے کے علاوہ اگر احتجاج کرنا ہو تو آپ نے دیکھا اب تک کتنے بڑے بڑے احتجاج پنجاب کے اندر کیے گئے، لاکھوں لوگ شامل ہوتے تھے، لیکن سنا کہ کبھی حالات خراب ہو گئے ہوں؟ کیوں؟ جب قوم کا امام، قوم کا لیڈر اپنی قوم کے ساتھ ہوگا، ان کے درمیان میں چل رہا ہوگا، تو کبھی بھی حالات نہیں بگڑ سکتے۔ جب لیڈر گھر میں بیٹھا رہے گا، اے سی والے کمروں میں بیٹھا رہے گا، قوم کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ دے گا، ہم کس پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ فلاں نے ہم پہ ظلم اور زیادتی کر دی؟ ہمارے تو اپنوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ کہ سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر رہے ہیں کہ بلڈوزر نہیں چلنا چاہیے، وہ اب یاد آیا جب چل گیا۔ مجھے بہت سارے اندھے مریدوں نے واٹس ایپ کے اوپر کہا کہ آپ نے فلاں بات غلط کہہ دی فلاں بڑے لوگوں کے بارے میں،
تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، کم از کم ہمیں ضرورت ہے اس وقت، ہم تکلیف میں ہے کہ ہمارا لیڈر ہماری حکومت کے سامنے ہماری گفتگو رکھے۔ میں نے تو ایک بہت بڑے امام مولانا صاحب کا بیان پڑھا، مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کہنے لگے ہم تو یقین ہی نہیں رکھتے کہ احتجاج کیا جائے، ہم قانون کی لڑائی میں یقین رکھتے ہیں۔ آپ اگر قانون کی لڑائی میں یقین رکھتے ہیں، آپ نے پارلیمنٹ کا الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ کس قوم کو بیوقوف بنانے کی باتیں کرتے ہو؟ جس نے پوری دنیا کے لیے زندگی کا لائے عمل طے کیا، ان کو بیوقوف بنانے کی باتیں کرتے ہو۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ قانون عدالت میں نہیں بنتا، قانون پارلیمنٹ میں بنتا ہے، اور جب الیکشن آتا ہے تم کہتے ہو کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، عدالتوں میں انصاف ملا کرتا ہے، قانون نہیں بنتا۔ لکھ کے لے جاؤ یہ بات میری قلم کے ساتھ اپنے۔ ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہم قانون کی لڑائی لڑیں گے، دوسری طرف جب قانون بنانے والا ادارہ، قانون والے بنانے کا ادارہ کون ہے جی؟ قانون پارلیمنٹ میں بنتا ہے، قانون ویدھان سبھا میں بنتا ہے، اور جب اس ادارے کا چناؤ ہوتا ہے، جب وہاں بات رکھنی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں۔ تو جن کو اپنے نام پیٹنٹ کروا لیا، جن مسلمانوں کو، مجھے ایک صاحب کہنے لگے بار بار ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ 70 سالوں میں ہماری جو جماعت ہے مجلس احرار، ہم نے رسید بک نہیں چھاپی، کیشیئر کا عہدہ نہیں ہے ہمارے پاس، جو ذرا ذرا سی بات پر آج تک چندہ کرتے آئے، ذرا ذرا سی بات پر اربوں روپیہ مسلمانوں کا جیبوں میں لے کے بیٹھ گئے، وہی دکھ درد میں ہمیں کہیں گے جی ہم تو قانون کے مطابق لڑائی، تو قانون کے مطابق لڑنی تھی تو پھر پارلیمنٹ میں میدان میں کیوں نہیں اترے؟ پھر ویدھان سبھا کے اندر میدان میں کیوں نہیں اترے؟ قانون تو وہاں بنتا ہے میرے بھائی، عدالتوں میں تو انصاف ملتا ہے، جب مقدمہ درج ہوتا ہے اپنے انصاف کی لڑائی لڑی جاتی ہے، اپنے گواہ پیش کیے جاتے ہیں، اپنے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں۔ کس قوم کو کیا سمجھانے کی کوشش ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں اچھا نظام عطا فرمایا، ہم نے تو دوسروں کو بتانا تھا کہ بہترین زندگی کیسی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیسا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے متعلق کیا چاہتے ہیں۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی۔ مسلمان قائدین کو بھی کہتا ہوں کہ اگر احتجاج کرنا ہو، کروانا ہو تو خود آگے رہا کریں، غریب مسلمانوں کو آگے کر کے ان کے ڈنڈے نہ پڑوائیں۔ خود کیوں نہیں چلتے؟ میں نے تو بچپن سے آج تک یہی دیکھا، اپنے باپ کو بھی، آج بھی میں الحمدللہ مسجد میں بیٹھ کے اطمینان سے کہتا ہوں، صرف پنجاب ایک صوبہ ہے جس میں اعلان کیا گیا کہ ہم جمعے کو احتجاج کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا ہمارے لیڈران، ہمارے قائد مسلمانوں کے ساتھ بذات خود سڑک کے اوپر ہوں گے، کیونکہ بھیڑ کا تو کوئی دماغ نہیں ہوتا، دماغ تو امام کے پاس ہے، دماغ تو لیڈر کے پاس ہے، قائد کے پاس ہے، اس علاقے کے ذمہ دار کے پاس ہے۔ وہ خود ہی کہے کہ اچھا تم لوگ آگے چلے جاؤ، میں پیچھے بیٹھا رہوں گا، تو اس کا مطلب وہ اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں ہے، تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہزن تو جو کریں گے کر دیں گے، قانون کی لڑائی جیتی جا سکتی ہے حق اور انصاف کے ساتھ۔ اس ملک میں جو عدالتوں کا نظام ہے، جو جمہوریت کا نظام ہے، اگر ہم پوری دیانتداری کے ساتھ حق اور انصاف کے لیے نکلیں گے تو اس لڑائی میں فتح حاصل ہو سکتی۔ لیکن جن لوگوں کو انصاف کے لیے آگے بھیجنا ہے، جن کو ہم نے اپنا نمائندہ بنانا ہے، وہ بھی تو دیانتدار ہونے چاہیے۔ اچھا جی، میں ایک بات آج آپ کو کہتا ہوں، اب زیادہ رونا نہیں رویا جائے گا بار بار کہ جی فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا۔ چھوڑ دیں، جس نے جو کیا سو کیا، ٹھیک ہے، شکریہ ان کا بہت بہت، 70 سال ہماری نمائندگی کی، بہت بہت شکریہ ان حضرات کا۔ لیکن اب بھی جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں،
کیا آپ اب بھی نہیں چاہتے کہ آپ اپنی حالت کو اچھا بنائیں، آپ تعلیمی معیار کو اوپر اٹھائیں، آپ اپنے فائنینشیل معیار کو اوپر اٹھائیں، آپ اپنے سماجک ویوستھا کو ٹھیک کریں؟ تو کیسے ٹھیک ہوگا میرے بھائی؟ جب آپ اپنے میں سے اچھے لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیں گے۔ نبی نہیں آئیں گے اب قیامت تک، غوث اور کتب اور ابدال ماؤں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ غوث کتب ابدال ولی اللہ ماں کے پیٹ سے بنے بنائے پیدا نہیں ہوتے۔ کوئی لیڈر ماں کے پیٹ سے بنا بنایا پیدا نہیں ہوتا یہ کہ یہ کل کو بہت بڑا قائد بنے گا، کل کو پردھان منتری بن جائے، راشٹرپتی۔ نہیں، وہ اپنے کردار سے، اپنی محنت سے اس مقام پر پہنچتا ہے۔ تو کب تک ان دقیانوسی لوگوں کے پیچھے لگے رہو گے؟ اپنے محلے کی مسجد میں جو دیانتدار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، ان کو اپنی سرپرستی کے لیے چنو۔ اپنے شہر میں جو دیانتدار لوگ ہیں ان کو اپنی سرپرستی کے لیے چنو۔ ایماندار لوگوں کو، جن کے دل میں دکھ درد ہو قوم کا، ملک کا، جو یہ چاہتے ہو کہ آپ بھی عزت سے رہیں، آپ کے پڑوسی بھی عزت سے رہیں، جن کے اندر ایمانداری ہو، اپنی قوم کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے سماج کے لیے بھی، اپنے شہر کے لیے بھی۔ آج شروع ہوں گے تب 20 سال لگیں گے اچھے لوگوں کو معاشرے میں آگے لانے کے لیے۔ کوئی اچھے لوگ آئیں گے تو وہ آنے والی نسلوں کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اور اگر ایسے ہی چلنا ہے جیسے چل رہے ہیں، بس مسافہ کرتے رہیے، سر پہ ہاتھ پھرواتے رہیے، تو بس پھر پھرواتے رہیے، پھر کوئی حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتفاق کی، اتحاد کی۔ ابھی میں آپ کو پرسوں نرسوں کی بات بتاتا ہوں کہ جے پور میں بہت بڑا جلسہ تھا مسلمانوں کا، مجھے بھی وہاں دعوت دی گئی تھی، تو میرے سے وہ موقع نکل گیا۔ موقع کیوں نکلا وہ آپ کو بات بتانی۔ 2 مہینے پہلے گاؤں کے مسلمان میرے پاس آئے، اس گاؤں میں 4 گھر ہیں، کہ جی آپ نے فلاں تاریخ کو ہمارے ہاں آنا ہے، ہمارے ہاں مسجد کا سنگ بنیاد ہے۔ میں ٹھیک ہے آؤں گا۔ تو 10-15 دن پہلے پتہ لگا کہ اسی تاریخ کو جے پور میں بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہے، انہوں نے بھی مجھے دعوت نامہ بھیجا کہ آپ وہاں بھی آئیے۔ اب میں کئی دن سوچتا رہا کہ وہاں جہاں لاکھوں لوگ ہیں وہاں جانا ہے کہ یہ جہاں 4 گھر ہیں وہاں جانا ہے؟ جن سے پہلے وعدہ کیا ان کے ہاں جانا ہے کہ جن سے اب گفتگو ہوئی ان کے ہاں جانا ہے؟ تو اطمینان سے میرے دل نے کہا کہ یہ جو 4 گھر ہیں نا، ان کو تیری ضرورت زیادہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ وہاں بھی جانا چاہیے، لیکن وہاں اور بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ لیکن یہ 4 گھروں کے پاس اگر میں نہ جاتا تو وہ تو 2 مہینے سے پورے گاؤں میں کہہ رہے کہ جی امام صاحب آ رہے ہیں ہمارے۔ ان کو وہاں جو شرمندگی اٹھانی پڑتی، وہاں جو خفگی اٹھانی پڑتی، تو وہ لذت مجھے وہاں اجلاس میں جا کے نہیں آ سکتی تھی۔ ایک بات کو سمجھ لیں باقی سارے مسلمان لیڈران اور امام صاحب بھی، پوری دنیا کی باتیں نہ کیا کرو۔ اسلام نے پوری دنیا کی انسانیت کی بھلائی کا ٹھیکہ لیا، اسلام نے پوری دنیا کی فلاح و بہبود کی باتیں کی، اسلام نے پوری دنیا میں بڑے اور چھوٹے کی برابری کی باتیں کی، لیکن ہمیں نہیں یہ ٹھیکہ دیا ہے۔ ہمیں یہ حکم ہوا کہ جس جگہ تمہیں رکھا گیا وہاں ایک اچھے ڈگریے کی طرح اپنے ریوڑ کی نگہبانی کرو جہاں تمہیں رکھا گیا ہے۔ یہاں اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ جس علاقے میں جو بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت کے بڑے لوگ ہوں، چاہے وہ دارالعلوم کے ہوں، چاہے وہ ندوۃ العلماء کے ہوں، چاہے وہ بریلی شریف کے ہوں، چاہے وہ کچوچا شریف کے ہوں، چاہے وہ شیعہ حضرات کے ہوں، جس علاقے میں جو بڑے حضرات ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ ان کی دیانتداری ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حکومت نے بھی، آپ حکومت کا نظام دیکھیے، ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں۔ ایک کوتوال کے پاس اگر 50 ایریے ہیں، 50 سڑکیں ہیں، تو اس میں کچھ ہو جائے تو اسی کو پوچھا جائے گا۔ شہر میں ایک کلیکٹر ہے، اسی سے پوچھا جائے گا تمہارے شہر میں کیا ہو رہا ہے۔
مسجد کا امام ہو، پردھان ہو، صدر ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں کیا ہوا، مسجد کے لوگوں کے پاس کیا ہوا، چاہے وہ مسلمان بھائی رہتے ہوں، ہندو بھائی رہتے ہوں، سکھ بھائی رہتے ہوں، دلت بھائی رہتے ہوں، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ محلے میں کس کو دکھ درد ہے، تکلیف ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، تو پھر وہ کیا کر رہا ہے وہاں؟ کچھ نہیں کر رہا، دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنے عہدے کو بھی۔ اسلام نے بھی ذمہ داریاں طے کی، معاشرے کی ذمہ داریاں، سماجک ذمہ داریاں، دینی ذمہ داریاں، اور ان کا دائرہ بنایا گیا۔ اپنے دائرے میں جو فیس بکیے ہیں بڑے بڑے عالم، ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، جو 1 منٹ میں کمنٹ کر کے سوچتے ہیں کہ فلاں کی بےزتی کر دیں، فلاں کی عزت کر دیں، ان کو بھی میں محبت سے کہنا چاہتا ہوں کہ گراس روٹ کے اوپر اپنے علاقے کے اندر، اپنے خطے کے اندر آپ کیا سماجک ویوستھا کو اچھا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ آپ اپنا کیا کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف آپ دوسروں کی چگلیاں ہی کرتے رہتے ہیں؟ کیا صرف ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بات کرتے ہیں؟ یا صرف نفاق کی باتیں کرتے رہتے ہیں، نا امیدی کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اسلام میں نا امیدی کفر ہے۔ اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسپرٹ کے لیے موجود ہے آج بھی۔ آپ نے دیکھا 1450 سال کے بعد یہ گستاخی جب ہوئی، گستاخی ہوئی، دشمن نے سمجھا کہ ہم نے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر لی، لیکن اس گستاخی کے بعد پوری کائنات کے سارے 206 ملکوں میں ایک ہی بات بار بار گونج رہی، کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے سوچا کہ نعوذ باللہ ہم بے ادبی کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب جب رسول اللہ کی شان میں بے ادبی ہوگی، کائنات میں رسول اللہ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر، اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لائیں۔ زیادہ لیڈروں کا رونا آج سے بند کر دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم بذات خود کیا کر سکتے ہیں، اس سماج کو اچھا بنانے کے لیے، اس ملک کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں۔ بذات خود کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا